خطبہ مسونہ کے بعد بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر تھوڑی دیر کچھ عرض کروں، لیکن آغاز و سخن سے قبل بہتر و مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، ہم سب کو اپنی کالی کملی میں چھپانے والے، میدان محشر میں کام آنے والے، قبر میں اپنی پیاری صورت کو دکھانے والے، ہم گناہگاروں کی مغفرت کروانے والے، عرب والے عجم والے، روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا چی لگا کر کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں میدان محشر میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، اس سے مصافحہ فرماؤں گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ درود پاک آپ پر جب پڑھا جائے تو آپ محشر میں مصافحہ فرمائیں گے، بس تو ہماری نگاہ دوسری حدیث پر پڑی، تو ہماری نظر دوسری حدیث پر پڑی. سرکار فرماتے ہیں جس کو میں چھو دوں اس پر جہنم حرام ہے، جس کو میں چھو دوں اس پر جہنم حرام ہے. ہم سمجھ گئے جب ہم نبی پر درود پڑھیں گے محشر میں سرکار ہاتھ ملائیں گے، جب ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ ٹچ ہوگا، اور جب ٹچ ہوگا تو مغفرت ہو جائے گا. یہ پیارے یہاں پر اچھے اچھے شعراء موجود ہیں، بڑی بہترین آواز کے مالک ہیں، اچھے ترنم والے ہیں اور ترنم بہرائچی بھی ہیں. ان کی جیسی آواز تو نہیں ہے، کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی آواز میں، انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. پورا مجمع زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہے نبی کا دیوانہ، 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 نبی کا دیوانہ. باطل کے سینے پہ چڑھ کر، باطل کے سینے پہ چڑھ کر پرچم حق لہرانا، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ. کہہ دو سبحان اللہ. زندگی کا ثبوت دو اس لیے کہ تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، زندوں کی اولاد بنو. تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، زندوں کی اولاد بنو.
تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، زندوں کی اولاد بنو، میں باطل کے آگے پھر سے فولاد بنو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، زندوں کی اولاد بنو، باطل کے آگے پھر سے فولاد بنو، مر کر بھی مر کر بھی مرتا نہیں مومن، مر کر بھی مرتا نہیں مومن، موت سے کیا گھبرانا، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ، آپ لوگ بھی کہہ لو نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ۔ اور یہ بھی ایک شعر نظر کرو سماعت فرمائے، پورا مجمع ذرا طلب پر کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے در سے، ان کے در سے یا رسول اللہ کے در سے، ان کے در سے، ان کے در سے ارے دنیا کو ایمان ملا، ان کے در سے دنیا کو ایمان ملا، بخشش کی خاطر ہم کو قرآن ملا، ان کے در سے، ان کے در سے دنیا کو ایمان ملا، بخشش کی خاطر ہم کو قرآن ملا، پیارے نبی پر جان کا یہ نذرانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ۔ آخری شعر نظر کرو سماعت فرمائے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام کرو، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام کرو، دیوبندی نجدی کا چکا جام کرو، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام کرو، دیوبندی نجدی کا چکا جام کرو، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو، اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو شان سے تم لہرانا، نبی کا دیوانہ، نبی کا دیوانہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا۔ واقعی یہ اعتراض ہوتا ہے، لوگ پوچھنے لگتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، آپ سے یہ کہے کہ تم اپنے نبی کو اتنی محبت کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، تمہارے نبی نے تمہیں کیا دے دیا ہے، کون سی نعمت دے دی ہے، کون سی ایسی چیز عطا کر دی ہے کہ تم اپنے نبی کو اتنا یاد کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، ہر وقت نام لیتے رہتے ہو، تمہارے نبی نے تمہیں کون سی ایسی نعمت عطا کر دی ہے؟ اگر پوچھنے والا پوچھے تو یہی کہہ دینا، پوچھو نہ ہم سے ہم کو محمد نے کیا دیا۔ ارے کتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا،
اتنا بڑا کرم ہے خدا سے ملا دیا اور جرم و خطا چھپا کے رسول کریم نے محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. آئے ہے سبحان اللہ. حاضرین کرام، یہ ہے میرے نبی کی شان. آمد کا تذکرہ ہے. ہمارے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے. میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کائنات کا کیا حال تھا، اس دنیا کا کیا حال تھا؟ ارے وہ حال تھا جو حال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو تڑپ جاتے. اللہ اکبر. وہ حال تھا اس کائنات کا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جن کے قدموں کے نیچے میرے رسول نے خدا کی جنت بتائی ہے. سبحان اللہ. اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. بتاؤ ایسا جب معاملہ ہوگا آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے گا آپ تڑپ جاؤ گے. تو ضرورت تھی کوئی ایسا ہو، ایسا مسیحا ہو جو اسے ختم کرنے کے لیے آئے، اسے مٹانے کے لیے آئے. تو سبحان اللہ، 12 ربیع النور کو اس کائنات کا مالک و مختار تشریف لایا. میرے سرکار ہے. کسی شاعر نے کہا جب ظلم کے بادل چھانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے. یہ شعر بڑی محنت سے تیار کیا ہوں، کچھ یہ سماعت فرما لیں. جب ظلم کے بادل چھانے لگے، ارے گلشن کے گل کو مولانے لگے. جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کو مولانے لگے. انسان جب اپنی بچی کو ہیں جیتے جی دفنانے لگے. ہر سمت جفا، ہر سمت جفا اور ظلم کا، ہر سمت جفا اور ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. حضرت صاحب شیر از کرم سماعت فرمائیں. یہ جبر کے شعلے اب رے اخلاص سے سب بجھ جائیں گے. یہ جبر کے شعلے اب رے اخلاص سے سب بجھ جائیں گے. ارے سب کلیاں لوری گائیں گی، گلشن کے گل مسکائیں گے. ارے ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے. ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے. ارے جب آمنہ بی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، تب جھوم جھوم کے، تب جھوم جھوم کے مستی میں، تب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے کا سنسار، محمد آ گئے، محمد آ گئے. آخری شکل کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے سماعت فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ. آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا.
قدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا. ارے مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا. مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا. ارے عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا. عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا. اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا. وہ دیکھو ابو عبداللہ کے گھر, وہ دیکھو ابو عبداللہ کے گھر نبیوں کے سردار محمد آ گئے, محمد آ گئے, محمد آ گئے. درود پاک سنا دے اللہ سیدنا شفیعنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام و سلام یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. ہمیں غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے, مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے غلاموں کے لیے جنت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. غلاموں کے لیے جنت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. وہاں پر آتش دوزخ, وہاں پر آتش دوزخ, یہاں احمد رضا والے وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. حاضرین کرام, میں دیکھ رہا ہوں لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں. لگتا ہے حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے. اس لیے جا رہے ہو تو جلد واپس آنا. ایک جہاں تقریر کر رہا تھا, صاحب جائیں لگے, میں نے بیٹھا دیا, بیٹھو, تقریر ختم ہو جائے گی, چھٹو جانا. بیچارے بیٹھے رہے, تقریر ختم ہوگی تب بھی بیٹھے رہے, سب چلے گئے تب بھی بیٹھے رہے. ہم نے کہا اب آپ جا سکتے ہیں. بولا حضرت جس کے لیے جا رہا تھا وہ ادھر ہی ہو گیا. اگر ایسی بات ہے تو آپ جا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد فارغ ہو کر کے آپ تشریف لائیے. میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, آپ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بہت عمدہ. میرے سرکار کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. قرآن و حدیث کے حوالے سے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرے پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں, کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یا رسول اللہ, سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, یا جابر ان اللہ تعالی
خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. کہہ دو سبحان اللہ. حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ سبحان اللہ نہیں کر رہے ہیں, ذرا بلند آواز سے کہو. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے جابر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی, نہ قلم تھا, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ فرشتے تھے, نہ کرسی تھی, نہ جن تھا, نہ انسان تھا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. خدا کی قسم جب ہمارے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے, حضرت آمنہ کہتی ہے, جب میرے پیارے سرکار میرے لال کے آنے کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ لمبی لمبی عورتیں مجھے مبارکبادی دینے کے لیے آ رہی ہے. ایسی خوبصورت عورتیں جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں, تو اس میں سے ایک کہتی ہے میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں, میں حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں. دوسری کہتی ہے میں آسیہ ہوں, باقی یہ سب جنت کی حوریں ہیں اور تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آ رہی ہے. تو کسی شاعر نے کہا, اے آمنہ مبارک, اے آمنہ مبارک, اے آمنہ مبارک, اے آمنہ مبارک. ارے مختار تینوں دنیا تشریف لا رہے ہیں. مختار خدا کی قسم میرے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے پیارے ہمارے اولاد کے بچوں کا کھلونا کچھ ہوا کرتا ہے, لیکن سبحان اللہ میرے سرکار کا کھلونا تو ذرا دیکھو, ہمارے بچوں کا کھلونا مٹی کا ہوا کرتا ہے, لیکن میرے نبی کا کھلونا چاند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے, میں نے دیکھا کہ جب میرا لال پالنے میں لیٹا رہتا ہے, جھولے میں لیٹا رہتا ہے, تو کبھی کبھی دیکھتی ہوں جھولا اپنے آپ سے جھول رہا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا لال جب اپنے انگلی مبارک کو جدر کرتا تھا, بچپن کی عادت ہوتی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ روز کے ہوتے ہیں, پالنے میں لٹا دو تو ہاتھ پیر ہلا کرتا ہے, حرکت میں رہتا ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ہاتھ پیر حرکت میں ہے. حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا آسمان کے چاند کو دیکھا, سرکار کی انگلی مبارک کو دیکھا, تو دیکھتی کیا ہو, خدا کی قسم میں نے دیکھا تو جس طرف میرے پیارے لال کی انگلی جا رہی تھی چاند ادھر جا رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ
جھولا میرے نبی کا اپنے آپ سے جھولتا تو کسی شاعر نے کہا ہے چاند کا کھلونا دے لوریاں فرشتے ہے چاند کا کھلونا دے لوریاں فرشتے ارے جبریل مصطفیٰ کو جھولا جھولا رہے سبحان اللہ خدا کی قسم میرے نبی کا جھولا جبریل جھلاتے ہیں اور ایک بات بتاؤں ہم اور آپ اپنے بچوں کو کچھ لوریاں بھی دیتے ہیں کچھ سناتے ہیں ان کو لوریاں یہی دیتے ہیں سو جا بیٹا نہیں تو پھلانے آ جائیں گے ہے نا اس کا نام نہیں لیں گے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے سو جا نہیں آ جائے گا بہرکیف یہ لوریاں دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ لوریاں یہی ہونی چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سب لوگ کہہ لو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظالم نے ظلم کیا تشدد کرنے لگا تو حضرت بلال اپنی زبان سے ہی کہہ رہے تھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میرے سرکار نے مولا علی سے کہا اے علی آج کی رات میرے قتل کی رات ہے کیا تم میرے بستر پر لیٹو گے تو مولا علی نے یہی کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا اللہ ذلت کی موت نہ مار ایمان پہ موت دے مولا تیرا اعلان ہے تیرے نبی کے واسطے دعا قبول کر لے ذلت کی موت نہ دے ایمان پہ موت دے اور جب میری روح میری جسم سے نکلے تو لبا پر ذکر رسول ہوئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ میرے پیارے تھوڑی دیر اور سبق کر لیجیے اس کے بعد انشاءاللہ اپنے کروں گا بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کس چیز پر تم لوگ کہتے ہو سنی لوگ بہت بولتے ہیں کہ سرکار اپنی قبلی میں پوری گنہگار امت کو میدان محشر میں چھپا لیں یہی کالی کملی میں چھپانے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کا ثبوت دیجیے اس کی دلیل دیجیے کہ اتنے لوگ انسان دنیا میں ہیں اتنی امت ہے اور چادر کتنی بڑی 2 4 10 آئیں گے پوری دنیا کی ساری امت نبی کی چادر مبارک میں کیسے آ جائے گی ذرا اس کی دلیل تو دیجئے جب دلیل پیش کرنا ہوا تو میں نے کہا دلیل تو مانگتا ہے چلتے عرفات کے میدان میں چل سبحان اللہ حاجی لوگ حج کرنے گئے ہوں گے عرفات کا میدان دیکھے ہوں گے عرفات کا میدان ہے اتنا لمبا چوڑا میدان ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میدان عرفات ایسا ہے جیسے
جیسے ماں کی کوکھ ہے. ماں کی کوکھ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اب میدان عرفات اتنا بڑا، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں میدان عرفات ماں کی کوکھ کی طرح ہے. تو معلوم یہ ہوا جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ماں کی کوکھ بڑھتی جاتی ہے. اسی طریقے سے میدان عرفات کا حال ہے کہ میدان عرفات میں لوگ جاتے رہیں گے، میدان عرفات خدا کی قدرت سے بڑھتا رہے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں میدان عرفات میں پوری کائنات چلی جائے پھر بھی میدان عرفات کا ایک بھی حصہ بھرے گا نہیں. اتنا بڑا ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب میدان عرفات کا یہ حال ہے کہ پوری کائنات میدان عرفات میں جمع ہو جائے پھر بھی اس کا خالی حصہ پڑا رہے، ہمیں جب عرفات کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی کالی کملی کا کیا عالم ہوگا، احمد مختار کا کیا عالم ہوگا. اور بولتے ہیں نہیں آپ اور دلیلیں دیجیے اور بتائیے تاکہ کچھ میں پکا ہو جاؤں. ہم نے کہا چل دوسری بات سن لے، چل میں تجھے بغداد لے کے چلتا ہوں. بولا بغداد؟ ہم نے کہا بغداد چل. بغداد لے گیا. ہم نے کہا چل مجذوب صفت حضرت احمد جان کی بارگاہ، حضرت احمد جان کی بارگاہ میں چل. میں وہاں لے چل. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد جان کی بارگاہ میں گئے. احمد جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجذوب صفت بلی بغداد میں ٹہل رہے. بغداد والے آپ کی بارگاہ میں آئے، حضور رحم فرمائیے، حضور کرم فرمائیے. کیا ہوا؟ کہا ظالم بادشاہ بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حضور ہم اس سے کیسے بچیں؟ کہا بچنا چاہتے ہو؟ کہا بچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور کرم فرمائیے، حضور رحم فرمائیے. کہا اچھا یہ جو ہماری ٹوپی رکھی ہے اس کو پلٹ دو. جو ہماری ٹوپی رکھی ہے اس کو پلٹ دو. اللہ اکبر. آپ کی ٹوپی کو پلٹ دی گئی، یعنی یہ ٹوپی ایسے رکھی تھی اس طرح ڈھب دی گئی. آپ نے کہا اب تم لوگ جا سکتے ہو. سب چلے گئے. سبحان اللہ. جب سب چلے گئے ظالم بادشاہ ہے بغداد کے باہر تھوڑی دور پر اپنا پڑاؤ کیا. دوسرے دن حملہ ہوا بغداد پر. سپاہی آئے بغداد میں لوگوں کو تلاشا. ہمیں پورا شہر تو نظر آیا لیکن بغداد میں کوئی آدمی نظر نہیں آیا، ایک بھی شخص نظر نہیں آیا. سارے سپاہی سالار اپنے بڑی فوج کی تعداد میں ہے، بغداد میں ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، گلی گلی پھر رہا ہے، کوچا کوچا پھر رہا ہے، یہاں وہاں جا رہا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں مل رہا. وہ واپس چلا گیا. ہلاکو بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، ادھر سے وہ سوچ رہا ہے ابھی سپاہی گئے ہیں مار کر لائیں گے، گرفتار کر کے لے آئیں گے، ان کو سزا دی جائے گی. اس طریقے سے جب اپنے سپاہیوں کو دیکھا، سپہ سالار کو دیکھا، یہ سب خالی لوٹ رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور میں بغداد گیا، بغداد میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. کس کو گرفتار کر کے لاؤ، کس کو مار کر کے لاؤ. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا حضور سچی بات کر رہا ہوں، پورا بغداد دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. کہا اچھا پھر سے جاؤ، غلطی ہو گئی، پھر سے جاؤ دیکھ کر کے آؤ. وہ لوگ پھر سے آئے دیکھنے کے لیے. پھر ٹہل رہے ہیں، گلی گلی ٹہل رہے ہیں، کوچا کوچا ٹہل رہے ہیں، کریا کریا ٹہل رہے ہیں، شہر گلی کوچا چوراہا سب ٹہل رہے. ٹہلتے ٹہلتے انہیں یہی